تم نے 10 محرم منائی تھی وہ زہرا کی حسرت تھی، اور یہ جو تم آج چہلم منا رہے ہو یہ زینب کی حسرت تھی۔ بی بی زینب کی حسرت تھی کوئی میرے غریب کا چہلم منائے، اور میں نے اپنے غریب کا چہلم نہیں کیا۔ جب چہلم کرنا تھا میں ہاتھوں میں رسیاں پہن کے شام چلی گئی تھی۔ بی بی کی حسرت تھی کوئی میرے حسین کا چہلم۔ بس واپسی مدینے کی 4 سطریں سنو اور مجھے دعا دینا مولا سفر آسان فرمائے، آپ کے سامنے یوں ہی حاضریاں ہوتی رہیں، اور علی کی بیٹی جتنی سانسیں ہیں وہ سانسیں اپنے گھر کی وکالت کے لیے رکھے۔ بڑی مشکل سے آئی ہے اسلام بچا کے زینب مدینے میں۔ رک گئی مدینے کے باہر آ کے۔ سجاد جی اماں بشیر سے کہ مدینے کی گلیوں میں اعلان کروائے کہ مدینے کے سید اجڑ کے واپس آ گئے۔ بشیر مہاری گیا مدینے کے مرکزی چوک میں، میرا مولا تمہیں اجر عطا فرمائے، لاہور جاتے ہو بی بی پاک میں، بی بی پاک کی زری میں جب روزے میں داخل ہوتے ہو، میر دروازہ جو اگلا دروازہ ہے، اس دروازے کے بالکل دائیں طرف ایک قبر ہے، اس قبر کو چادروں کے ساتھ چھپایا ہوا ہے، وہ قبر ہے بشیر مہاری کی۔ کوشش کرو جب بھی لاہور جاؤ مرکزی دروازے پہ جا کے دائیں ہاتھ بشیر مہاری کی قبر ہے، اوپر سلیٹ بھی لگی ہوئی ہے بشیر مہاری۔ یہ زینب نے مانگ کے مہاری لیا تھا۔ اس کا باپ جزلم علی کی مدحت میں قصیدے لکھا کرتا تھا، اسے محبت علی میں قتل کیا گیا تھا۔ بشیر کو مدینے سے نکال دیا گیا تھا، یہ شام میں آ گیا تھا، اور جب بی بی زینب شام چھوڑنے لگی ہے تو بشیر کو واپس لے کے گئی ہے۔ پورا ایک لمبا مضمون ہے بشیر کا۔ خیر جب بی بی واپس مدینے پہنچی، بی بی نے کہا بشیر جی بی بی مدینے کے گلیوں میں اعلان کروا۔ مدینے والے سید واپس آ گئے۔ بشیر نے مدینے کے مرکزی چوک میں کہا یا اہل المدینہ، اور مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، مدینے کے سردار مارے گئے، مدینے کے سید اجڑ گئے، مدینے والے سردار لٹ گئے۔ بشیر اعلان بھی کرتا جا رہا ہے، روتا بھی جا رہا ہے، اعلان بھی کرتا جا رہا ہے، روتا بھی جا رہا ہے، میری نظریں ہیں تمہارے چہروں پہ، میری کوشش ہے ہر آنکھ وضو کر سکے۔ بشیر اعلان بھی کرتا گیا، روتا بھی گیا۔ ایک دروازے کے سامنے سے بشیر گزرا، پردے کے اندر سے آواز آئی بشیر کون مارا گیا؟ بشیر دے کے کہتا بی بی مدینے والا حسین مارا گیا۔ رو کے کہتی کون حسین؟ کس حسین کی بات کر رہا ہے؟ رو کے کہتا علی کا بیٹا حسین، زہرا کا لال حسین، زینب کا بھائی حسین، سجاد کا بابا حسین۔ بشیر تعارف کرواتا گیا۔ بی بی نے گھر کا پردہ اٹھایا، سر سے لے کے پاؤں تک اس بی بی کا برقع تھا، اس بی بی کے ہاتھ میں عصا تھا، اس کی جھکی ہوئی کمر تھی۔ اس ضعیفہ بی بی نے آ کے بشیر کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کہتی حیا کر، میرے دروازے کے آگے نہ کہہ کہ میرا حسین مارا گیا۔ بشیر دے کہتا بی بی تو جو میرا حسین کہہ رہی ہے تو کون ہے؟ رو کے کہتی پردہ کر، میں علموں والے عباس کی ماں ہوں۔ عباس کی ماں کا نام آنا تھا۔ بشیر نے گھوڑے کی زین چھوڑی، دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھے، رو کے کہتا بی بی اپنے عباس کا پرسہ لے، بی بی تجھے تیرے عباس کی تعزیت ہو۔ رو کے کہتی بشیر میرا عباس مارا گیا؟ ہاں بی بی تیرا عباس مارا گیا۔ رو کے کہتی سچ بتا میرے عباس کو مارنے والی فوج کتنی تھی؟ بشیر دیکھتا بی بی 9 لاکھ نے تیرا غازی گھوڑے سے گرا دیا۔ رو کے کہتی میں نہیں مانتی، 9 لاکھ سے غازی نہیں گرتا، 9 لاکھ سے غازی نہیں گرتا۔ بتا جب میرے شیر نے گھوڑے کی زین چھوڑی عباس کو زخم کہاں آیا تھا؟ بشیر دیتا بی بی تیرے عباس کے ماتھے پہ گرد لگا۔ رو کہتی اس نے ہاتھ سے روکا کیوں نہیں؟ بشیر تڑپ کے کہتا ہاتھ ہوتے تو روکتا، اور تیرے تو غازی کے ہاتھ ہی نہیں تھے۔ رو کے کہتی اب میں مان گئی، حسین بھی مارا گیا، زینب بھی غیر۔ سینے پہ ہاتھ مارا، آخری پرسہ ہے، الوداعی پرسہ ہے محمد کی بیٹیوں کا۔ اجرکم من اللہ، اللہ اس چاک کے رہنے والے شیعہ سنیوں کو سلامت رکھے، مولا تم عزاداروں کی زندگی کرے، بڑی عقیدت کے ساتھ غریب کی مجلس کرواتے ہو، میرا مولا تیرے گھروں کو آباد رکھے، میرا مولا تمہاری بیٹیوں کے نصیب نیک ہو۔
بی بی دیکھ کے کہتی اگر عباس مارا گیا پھر حسین بھی مارا گیا، پھر زینب بھی قید ہو گئی۔ بی بی حویلی میں واپس آئی، وہاں گئی جہاں اکبر کے وچھوڑے کی ملکہ تھی۔ سغرا اعلان سنا، وارث واپس آ گئے، تڑپ کے اٹھی، رو کے کہتی جی اور کا نہیں پوچھتی، مجھے بتا میرا اکبر آیا کہ نہیں آیا؟ رو کے کہتی مجھے نہیں پتا کون آیا۔ اعلان بشیر نے کیا کہ سید اجڑ کے واپس آ گئے۔ آج سغرا وارثوں کو لینے کے لیے چلے، حسین کی بیٹی نے حجرے کے اندر گئی، ماں فاطمہ والا برقع اٹھایا، سر پہ بی بی نے برقع لی، کنیزوں سے کہا جلدی آؤ، میرے ارد گرد گھیرا باندھو، ایسے نہ ہو کہ تم ساتھ نہ ہو، میں اکیلی چلے جاؤں، میرا چچا عباس ناراض ہو جائے۔ کنیزوں نے ارد گرد حلقہ باندھا۔ سغرا وارثوں کو لینے کے لیے مدینہ محلہ بنی ہاشم سے نکلی، ادھر سے میرے مولا سید سجاد قافلے کو چھوڑ کے اس رستے پہ آ کے بیٹھ گئے جو رستہ مدینے سے باہر آتا تھا۔ مولا سجاد کے ساتھ آ کے 5واں امام بیٹھ گیا۔ اب مولا سجاد کی جو حالت کتاب میں لکھی ہے میں معافی مانگ کے پڑھنے لگا ہوں۔ سفید بال، آنکھوں میں لہو، سفید داڑھی، چہرے پہ تازیانوں کے نشان، سر پہ سفروں کی ریت، شام کے بازاروں کا تھکا ہوا سید، سجاد کے ہاتھوں سے خون، پاؤں سے خون، زخمی سید بیٹھا رستے میں۔ مولا سجاد نے مڑ کے مدینے کی طرف دیکھا، ایک بی بی کو ایسے آتے دیکھا کہ اس بی بی کے ارد گرد کنیزوں کا شور ہے۔ مولا سجاد نے کہا باقر کون آ رہا ہے؟ باقی تڑپ کے کہتا بابا تیری بہن سغرا آ رہی ہے، رو کے کہتا میرے اللہ تیرا شکر ہے، میری سغرا کا برقع سلامت۔ حوصلہ۔ تھوڑی دور آئی تھی ابھی علی کی بیٹی، حسین کی بیٹی، یا کنیز نے کہا بی بی رک، وہ رستے میں کوئی مسافر بیٹھا ہے، مجھے اس مسافر کو اٹھانے دے۔ کنیز آئی جہاں پہ زخمی سجاد بیٹھے تھے، آکے مولا سجاد کا کاندھا ہلایا۔ مسافر، پردیسی، ایھا الغریب الوطن، رستہ چھوڑ، ہمارے آقا کی بیٹی آ رہی۔ مولا سجاد تڑپ گئے، رو کے کہا میں پردے سے بڑا واقف ہوں، میرا نقصان ہی پردے کا ہوا۔ اسے کا رستہ چھوڑ۔ مولا سجاد نے جو جملہ کہا پوری رات تیرے رونے کے لیے جملہ ہے۔ مولا سجاد نے کہا مدت کے بعد اپنی مرضی سے بیٹھا ہوں۔ اللہ جانے کون شیعہ تھا جو برداشت کر گیا۔ سجاد نے کہا مدت کے بعد میں اپنی مرضی سے بیٹھا ہوں، مجھے میرے پیروں کے زخم اٹھنے نہیں دیتے۔ اپنے بی بی سے کہے میں ہاتھوں کا پردہ بناتا ہوں، آنکھیں بند کرتا ہوں، وہ پیچھے سے گزر جائے۔ کنیز چند قدم پیچھے ہٹ کے کہتی میں تجھے کبھی نہ اٹھاتی، میری مجبوری ہے، وہ عباس کی بھتیجی ہے۔ عباس کا نام آنا تھا۔ سجاد نے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھے، رو کے کہا باقر مجھے اٹھا، میرے چچا کا نام آ گیا ہے، پھر بتا کس کی بھتیجی؟ اس نے کہا عباس کی بھتیجی۔ بی بی سغرا نے کنیز سے کہا اسے واپس بلا، اس کنیز کو کہا اسے بیٹھا رہنے دے، اس کا لہجہ میرے سجاد سے ملتا ہے، یہ بولتا ہے مجھے میرا سجاد یاد آتا ہے، اسے نہ اٹھا، اس کی آواز میرے سجاد سے ملتی ہے۔ اب اللہ جانے کون بندہ جو سینے پہ ہاتھ مارے گا۔ ادھر سے بی بی سغرا جناب سجاد کے پیچھے سے گزری، 7ویں قدم پہ گئی تھی، یا باقر تڑپ کے اٹھا، جا کے پھپھی کے برقعے پہ ہاتھ ڈالا۔ بی بی نے رو کے کہا بیٹا کسی چیز کی ضرورت ہے میرے گھر چلے آنا۔ باقر تڑپ کے کہتا مانگنے نہیں آیا، میں تیرا باقر ہوں۔ رو کے کہتی اگر تو باقر ہے بتا سجاد کہاں ہے؟
فرمایا جس سے پردہ کر کے آ گئی وہ تیرا سجاد ہے. بی بی سغرا تڑپ کے پیچھے آئی, سجاد کے گلے میں باہیں ڈالی, رو کے کہتی نہیں پوچھتی اکبر کہاں گیا, نہیں پوچھتی حسین کہاں گیا, مجھے اتنا بتا تجھے جوان بھیجا تھا, تیری کمر کیوں جھک گئی, تیرے سر کے بال سفید کیوں ہو گئے. سجاد کی آواز آئی سغرا مجھے شام کی گلیاں کھا گئی, مجھے دربار کی پیشیاں کھا گئی, مجھے شرابیوں کے مجمع کھا گئے. سغرا نہ اکبر آیا, نہ حسین آیا, نہ سکینہ آئی, نہ اصغر آیا. ماتم حسین